بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے کہا تھا وہ 2 گھنٹے بعد تم سے باتیں کرنے والا ہے۔ یہ 2 گھنٹے کب پورے ہوں گے؟ تھوڑی دیر میں اسے رابطہ ہو جائے گا، تم آرام سے بیٹھو، میں 1 گھنٹے کے اندر تمہارے پاس آنے والا ہوں۔ وہ فون بند کر کے گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جن شوہروں نے تہہ خانہ نہیں بنایا ہے، پتہ نہیں وہ اپنی بیویوں سے کیسے چھپتے ہوں گے۔ وہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گی مگر فون کے ذریعے پریشان کرتی رہے گی۔ یہ فون ایجاد نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ویٹو مارکس نے کہا، میں بھی تمہارے بیٹے کے دماغ میں گیا تھا۔ کوبرا بہت غصے میں ہے، کہہ رہا تھا کہ ہم نے فرحات کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ کوبرا سے تمہارے بیٹے کو مانگ رہا ہے، تمہارے بیٹے کی بہت بڑی قیمت دینا چاہتا ہے۔ کوبرا نے انکار کیا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے فرحات کو اس سے دور رکھا جائے ورنہ وہ تمہارے بیٹے کو مار ڈالے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تو نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ فرحات کی مداخلت کے باعث وہ میرے بیٹے کو مار ڈالے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم معاملے کو جتنا سلجھانا چاہتے ہیں اتنا ہی یہ الجھتا جا رہا ہے۔ میں فرحات کے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ویٹو مارکس نے کہا، ہمارے لیے فرحات سے زیادہ کوبرا اہم ہے۔ سومناتھ اس کے شکنجے میں ہے۔ کوبرا کے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اسے یقین دلانا ہوگا کہ فرحات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ اس کا بیٹا ہماری قید میں ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی، اس نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے کہا، میں ہوں فرحاد۔ وہ غصے سے چیخ کر بولا، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم کوبرا کے لیے خطرہ بن رہے ہو اور وہ میرے بیٹے کے لیے موت بن جانا چاہتا ہے۔ یہ مت بولو کہ میں کسی وقت بھی تمہارے بیٹے کے لیے موت بن سکتا ہوں۔ میں نے کہا، غصہ نہ دکھاؤ، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، میں کوبرا کی قید سے اسے نکال لاؤں گا۔ بکواس مت کرو، تم میرے بیٹے کو اس سے چھیننا چاہو گے تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں اپنا یہ ذاتی معاملہ تمہارے سامنے پیش کر کے پچھتا رہا ہوں۔ تم اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو، تم میرے معاملے میں نہ پڑو۔ وہ فون بند کر کے ویٹو مارکس سے بولا، کوبرا سے رابطہ کرو، اسے یقین دلاؤ کہ فرحات کی بہت بڑی کمزوری ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ فرحات اسے نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہم اس کے بیٹے کو موت کی طرف لے جائیں گے، اس لیے کوبرا ہمارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے۔ ویٹو مارکس نے کوبرا سے رابطہ کیا، دوسرے لفظوں میں مجھے ہی مخاطب کیا۔ میں نے کہا، ہاں میں کوبرا بول رہا ہوں۔ وہ بولا، میں یقین دلاتا ہوں کہ فرحات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فرحات آسمان سے گرنے والی بجلی ہے، اس بجلی کو مجھ پر گرنے سے کیسے روک سکو گے؟ وہ بولا، اس کی ایک بہت بڑی کمزوری، اس کا بیٹا کبریا ہمارے شکنجے میں ہے، اس وقت ہمارا قیدی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کبریا تمہاری قید میں ہے؟ میں کیسے یقین کروں؟ فرحات سے جا کر پوچھو، وہ انکار کرے گا تو میں اس کے قیدی بیٹے سے تمہاری بات کراؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی معلوم کرتا ہوں، تم 10 منٹ کے بعد مجھ سے رابطہ کرو۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ رگھوناتھ سے بولا، 10 منٹ بعد اس سے باتیں ہوں گی، وہ فرحات کے بیٹے میں ضرور دلچسپی لے گا، اسے کمزور بنانے کے لیے ہم سے کبریا کا مطالبہ کرے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا کبریا کے بدلے سومناتھ کو حاصل کیا جائے؟ بے شک ہماری شرط یہی ہوگی کہ وہ میرے دماغ میں آنے کا مطالبہ نہ کرے، تب اسے کبریا ملے گا۔ 10 منٹ کے بعد اس نے رابطہ کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بات سچ ہے، وہ کبریا کی رہائی کے لیے پریشان ہے۔ اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہم کبریا کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیں گے۔ کبریا میرے شکنجے میں ہوگا، تب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کیا سومناتھ سے اس کا تبادلہ کرو گے؟ تم ہمارے دل کی بات کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے پہلے مطالبے سے باز آنا ہوگا۔ مجھے منظور ہے، میں رگھوناتھ کے دماغ میں پہنچنے کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تم ابھی کبریا کو میرے حوالے کرو۔ تم سومناتھ کو کہاں پہنچا رہے ہو؟ لال قلعہ سے آگے چٹھا چوک ہے، وہاں نوبت خانہ کے کھلے گارڈن میں ٹھیک 1 گھنٹے بعد میرا ایک اہلکار سومناتھ کو لے کر آئے گا۔ میرا اہلکار مسلح نہیں ہوگا، تمہارے آدمیوں کو بھی نہتھا ہونا چاہیے، کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ ہمیں سومناتھ کی زندگی عزیز ہے، نہ ہم دھوکہ دیں گے اور نہ ہم دھوکہ کھائیں گے۔ ہم 1 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ویٹو مارکس نے رگھوناتھ کو تمام باتیں بتائیں۔ اس نے اپنے سراغ رسانوں کو فون پر حکم دیا کہ وہ سب فوراً ہی نوبت خانے کے وسیع و عریض باغ میں پہنچ جائیں، سادے لباس میں رہیں، ہتھیار لباس میں چھپا کر رکھیں۔ سیکرٹ سروس کی ایک گاڑی میں ایک قیدی وہاں لایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہوگا۔ دوسری گاڑی میں ایک اور قیدی آئے گا، اس قیدی سے قیدی کا تبادلہ ہوگا۔ جب تک دھوکہ نہ ہو گولیاں نہ چلائی جائیں۔ تمام انتظامات کرنے کے بعد ڈمی کبریا کو تہہ خانے سے باہر لایا گیا۔ رگھوناتھ کی بیوی نے پوچھا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کیا تم مجھے جھوٹ موٹ کے دلاسے دے رہے ہو؟ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بولا، تم نے ناک میں دم کر دیا ہے، تم کیا جانو کہ کتنی ہیرا پھیری کے بعد اپنے بیٹے کو حاصل کر رہا ہوں۔ ابھی میرے ساتھ چلو، ہمارا بیٹا ہمیں مل جائے گا، لیکن وہاں پہنچ کر بیٹے کو دیکھ کر بے قابو نہ ہو جانا، بھگوان کے لیے میرے قابو میں رہنا۔ ایک جاسوس کبریا کو ایک کار میں بٹھا کر لے گیا۔ وہ جاسوس نہتھا تھا، لیکن آگے پیچھے رہنے والے جاسوس مسلح تھے۔ رگھوناتھ سوائے اپنی بیوی کے ساتھ دوسری کار میں بیٹھ گیا۔
ویٹو مارکس اسی خفیہ بنگلے میں تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے تمام معاملات کو کنٹرول کرنے والا تھا۔ میں بھی خیال خوانی کے ذریعے اس کی کمینگی دیکھ رہا تھا۔ یہ غور کرنے کا مقام تھا کہ اگر میرا بیٹا واقعی ان کی قید میں ہوتا تو وہ مجھے کسی کے در مجبور اور بے بس بنا چکے ہوتے۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کوبرا میرے بیٹے کے ساتھ کتنا برا سلوک کرے گا۔ ایسے میں مجھے بھی خود غرض بننا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رگھوناتھ کے بیٹے کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ جائز ہے یا ناجائز۔ میں نے وہی کیا جو ظالم دشمن کو عبرتناک سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا۔ وہ جاسوس کبریا کو لے کر اس گارڈن میں پہنچ گیا۔ وہاں عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے اچھی خاصی تعداد میں تھے۔ سومناتھ سوائے کسی اداکار کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ میں پہچانا نہیں جا سکتا تھا، کسی اداکار کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈمی کبریا اس جاسوس کے ساتھ کار سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ ایسے وقت میں ڈمی سومناتھ نے آ کر لباس سے ریوالور نکال کر 2 فائر کیے۔ 2 گولیاں ڈمی کبریا کے دونوں گھٹنوں کو توڑتی ہوئی گزر گئیں۔ فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں، بچے سب ہی چیختے ہوئے دور بھاگنے لگے۔ سیکرٹ سروس کے سراغ رسانوں نے اس ڈمی سومناتھ کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ رگھوناتھ دوڑتا ہوا وہاں آیا۔ ڈمی سومناتھ مر چکا تھا، لیکن ڈمی کبریا کی زبان سے میں بول رہا تھا۔ میں نے رگھوناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پتا جی، میں آپ کا بیٹا سومناتھ ہوں۔ آپ اب تک دھوکہ کھا رہے تھے۔ مجھے کبریا بنا کر آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ رگھوناتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، پوچھ رہا تھا، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے بیٹے ہو؟ پتا جی، میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری نہیں کی گئی۔ آپ کا جو سرجری کرنے والا مجھے چیک کر رہا تھا، اس کے دماغ میں فرحاد گھسا ہوا تھا۔ اس نے فرحاد کی مرضی کے مطابق غلط رپورٹ دی تھی۔ میرے چہرے پر عارضی میک اپ ہے۔ رگھوناتھ نے اس کا میک اپ صاف کرنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل ہونے لگی، چہرہ دھلنے لگا۔ اس کے پیچھے اس کے اپنے بیٹے سومناتھ کی صورت دکھائی دینے لگی۔ ماں اسے دیکھتے ہی چیخیں مارتی ہوئی، روتی ہوئی آ کر اسے لپٹ گئی۔ اس کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اسے فوراً ہی اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال کی طرف لے جایا گیا۔ ماں باپ بھی ساتھ تھے۔ باپ کا دماغ چکرا رہا تھا۔ بیٹا دونوں پیروں سے پاج ہو کر زندگی گزارنے والا تھا۔ ایک تو یہ صدمہ تھا، دوسرا اس بات کا غصہ تھا کہ ویٹو مارکس خیال خوانی کرنے اور سومناتھ کے دماغ کو اچھی طرح پڑھنے کے باوجود کیسے دھوکہ کھا گیا۔ یہ مکافاتی عمل تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہ سزا کیسے مل رہی ہے۔ آئینہ میں انہیں سمجھانے والا تھا۔ سینڈی گرے کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی انسان کا بچہ ہے یا کوئی بلا ہے، کوئی عصیب ہے یا کوئی شیطان ہے جو انسانی بچے کے روپ میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پہلے وہ عدنان کے پیچھے پڑ گیا تھا، اسے اپنے قابو میں کر کے اس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر اب اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ عدنان اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پہلے تو عدنان کے دور ہی دور رہنے سے اسے کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا تھا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا کہ وہ بچہ اس کے کسینوں کی اوپری منزل کے آفس میں پہنچ گیا تھا۔ سینڈی دیکھ چکا تھا کہ اس کے روبرو جانے والے لوگوں کی شامت آ جاتی ہے۔ وہ اپنا آفس چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ بچہ بینجامن اور اس کی بیوی کے ساتھ آفس میں آ کر اس کے لاکھوں ڈالرز سیف سے نکال کر لے گیا تھا۔ سینڈی ٹیلی پیتھی جاننے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اس نے اتنا سمجھ لیا تھا کہ اس بچے کو درون خانہ راز کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ سونیا نے اس سے کہا تھا، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گی، جہاں میں جاؤں گی وہاں تم جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں واشنگٹن اسکوائر کی 5th اسٹریٹ میں جاؤں گا، وہاں بنگلہ نمبر 5B میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے روبرو جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سینڈی گرے اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بنگلے میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے بچے نے ایک بار پھر معلوم کیا تھا کہ وہ کہاں چھپا ہوا خیال خوانی کر رہا ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر دوڑتا ہوا بنگلے سے باہر آ گیا۔ وہ اس سے جتنی دور جا سکتا تھا چلا جانا چاہتا تھا۔ ملک سے باہر جانے کے لیے پاسپورٹ تھا، لیکن ویزا حاصل کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا، اور 1 منٹ بھی اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ایک فلائٹ میں سیٹ مل گئی۔ وہ جہاز برازیل کی مغربی ساحل چلی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جہاز میں سوار ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اطمینان کی سانس لی۔ عدنان کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو پتہ چلا پھر اس کے اندر مختلف سوچ کی لہریں گڈ مڈ ہو رہی ہیں۔ وہ اس کے خیالات نہیں پڑھ سکتا۔ جہاز رن وے پر دوڑتے ہوئے پرواز کرنے لگا۔ اسے نیو یارک سے دور، اس بچے سے دور لے جانے لگا۔ پوری دنیا میں یوں تو اسلحہ سپلائی کرنے والی بے شمار تنظیمیں تھیں جو مختلف ممالک کے حکمرانوں اور دہشت گرد تنظیموں کو معقول رقم لے کر اسلحہ پہنچاتی تھیں۔ ان میں دی ٹیرر سپلائرز کی تنظیم کی شہرت کافی تھی۔ FBI، انٹرپول اور کئی معروف سراغ رسانی کے ادارے دی ٹیرر سپلائرز کے سربراہوں تک پہنچنے میں ناکام رہتے تھے، کیونکہ اس تنظیم کے 3 سربراہ تھے اور تینوں ٹیلی پیتھی جانتے تھے۔ اپنی طرف آنے والے بڑے بڑے خطرناک دشمنوں اور سراغ رسانوں کا رخ موڑ دیتے تھے یا انہیں ہلاک کر دیتے تھے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دی ٹیرر سپلائرز کا ایک سربراہ سینڈی گرے ایک بچے کو ٹیلی پیتھی کی چٹکی میں مسلنا چاہتا تھا اور ناکام ہو رہا تھا۔
اس کے دو ساتھی سربراہوں میں ایک کا نام جیک کیلر تھا، وہ پورے یورپ میں اسلحہ سپلائی کرتا تھا۔ دوسرے سربراہ کا نام مہاد دھابی تھا، پورے ایشیا میں اسلحہ سپلائی کرنے کے سلسلے میں اسے برتری حاصل تھی۔ سینڈی گرے نے ان دونوں کو اپنے دماغ میں بلا کر کہا، میں پچھلے 1 ماہ سے بہت پریشان ہوں۔ ایک بچہ کئی بار مجھے کروڑوں ڈالرز کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا، وہ بچہ ناقابل گرفت اور ناقابل شکست ہے۔ وہ عدنان کے متعلق پوری تفصیل سے بتانے لگا۔ اس کی بات سننے کے بعد جیک کلر نے کہا، یقین نہیں آتا کہ ایک 4-5 برس کا بچہ تمہیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ کیا تم ہمیں اس کے دماغ میں پہنچا سکتے ہو؟ میں نے بھی کہا ہے، اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیالات گڑ مڑ ہوتے رہتے ہیں۔ جب کبھی اس کا ذہن کسی ایک سوچ کی لہر پر مرکوز ہوتا ہے تب اس کے خیالات پڑھے جا سکتے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کیا ابھی ہم اس کے اندر نہیں جا سکیں گے؟ تم کوشش تو کرو۔ اس نے خیال خوانے کی پرواز کی، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عدنان کے دماغ میں پہنچا۔ دماغ نارمل تھا، کئی طرح کے خیالات گڑ مڑ نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا یہ خیال بتا رہا تھا کہ وہ اپنی دادی جان سونیا کے ساتھ ایک ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے۔ سینڈی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں اسے نیو یارک میں چھوڑ کر آیا تھا، اب بھی پتہ نہیں کس طیارے میں سفر کر رہا ہے۔ مہاد دھابی نے کہا، یہ کھڑکی کے باہر بادلوں کو دیکھ رہا ہے، پریوں کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں اس کے اندر سوال پیدا کر رہا ہوں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس کا دماغ میری سوچ کی لہروں کو نہیں سن رہا۔ یہ تو واقعی غیر معمولی دماغ ہے۔ سینڈی نے کہا، یہ بچوں کی طرح کھیل تماشے کی باتیں سوچتا رہتا ہے، لیکن ایسے کام کر جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اچانک جہاز کو ایک جھٹکا سا لگا، پھر وہ معمول کے مطابق پرواز کرنے لگا۔ جیک کلر نے حیرانی سے کہا، سینڈی تم نے دیکھا وہ بچہ جس طیارے میں ہے اسے بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا؟ کیا وہ تمہارے اسی جہاز میں ہے؟ سینڈی ایک دم سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں سر گھما کر آگے پیچھے کی سیٹوں کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ سیٹیں پیچھے کی طرف جھکی ہوئی تھیں، مسافر نیم دراز ہو کر سو رہے تھے، وہ دور سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سینڈی اگلی قطاروں کی طرف جا کر دیکھنے لگا، سونیا اور عدنان نظر نہیں آئے۔ پھر وہ پچھلی سیٹوں کی طرف جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ دادی اور پوتا دونوں ہی اپنی اپنی سیٹ پر نیم دراز تھے۔ عدنان کی آنکھیں بند تھیں۔ سینڈی کے دل میں آیا کہ آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لے، لیکن وہ سوچ کر رہ گیا۔ سونیا ایک محافظ کی طرح جاگ رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر اپنی سیٹ پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، یہ بچہ ملک الموت کی طرح پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طیارے میں بھی چلا آئے گا۔ اس کا اطمینان دیکھو، میرا پیچھا بھی کر رہا ہے اور آرام سے سو بھی رہا ہے۔ مہاد دھابی نے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا تمہارے پاس اعصابی کمزوری کی دوا ہے؟ ہاں، میں احتیاطاً ایسی چیزیں ساتھ رکھتا ہوں، پھر تو آسانی سے انہیں ٹریپ کر سکتے ہو۔ ایئر ہوسٹس کو اعلی کار بناؤ اور ان کے کھانے پینے کی کسی بھی چیز میں دوا ملا دو۔ اس طیارے میں 2 ایئر ہوسٹس تھیں، وہ دونوں کے اندر پہنچ گیا۔ وہ پچھلی قطار سے مسافروں کے سامنے لنچ کی ٹرے رکھتی آ رہی تھیں۔ اس نے ایک ایئر ہوسٹس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنے پاس بلایا، پھر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی رکھ دی۔ وہ اس شیشی کو اپنے گریبان میں رکھتی ہوئی چلی گئی۔ جب لنچ کی ٹرالی اس قطار کے پاس آئی جہاں سونیا اور عدنان بیٹھے ہوئے تھے، اس ایئر ہوسٹس نے ایک ٹرے کی کھانے میں دوا کے 3-4 قطرے ٹپکا دیے۔ شیشی کو پھر گریبان میں رکھ لیا، پھر اس ٹرے کو سونیا کی طرف بڑھایا۔ سونیا ہاتھ بڑھا کر اسے لینا چاہتی تھی، عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سونیا نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹے؟ وہ بولا، یہ کھانا اچھا نہیں ہے، اب دوسری ٹرے لیں۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، تمام ٹرے کے کھانے ایک ہی جیسے ہیں، اس ٹرے کے کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ مجھے یہ ٹرے پسند نہیں ہے گرینڈ ماما، اب دوسری ٹرے کیوں نہیں لے لیتی؟ سونیا نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی میرا پوتا انکار کر رہا ہے، تم دوسری ٹرے دے دو۔ ایئر ہوسٹس نے مجبور ہو کر وہ ٹرے ایک طرف رکھ دی، دوسری ٹرے اٹھا کر سونیا کو دی، پھر ایک اور ٹرے عدنان کے آگے رکھ کر دوسرے مسافروں کی طرف چلی گئی۔ سینڈی نے جھنجھلا کر اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھ رہے ہو اس شیطان کے بچے کو، اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ کھانے میں گڑبڑ ہے؟ جیک کلر نے کہا، اس بچے کے دماغ میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھے ان کے خلاف سازش کر رہے ہو، بس اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ سونیا کو اس ٹرے کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ مہاد دھابی نے کہا، یہ تعجب کی بات ہے کہ اس کے اندر اچانک یہ خیال کیسے پیدا ہوا۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر سے یہ ہدایت حاصل ہوئی تھی اور یہ اپنے اندر سے ملنے والی ہدایت پر عمل کرتا رہتا ہے۔ سینڈی نے کہا، اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے، یہ میرے خلاف کیوں کرتا ہے؟ تم نے ابتدا میں اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا، اسے ٹریپ کرنا اور ہلاک کرنا چاہا۔ اب یہ انتقام تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے، تم کہاں تک بھاگتے رہو گے، جہاں جاؤ گے یہ وہاں پہنچ جائے گا۔ عدنان کے آگے کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، وہ دونوں ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسافروں کو کھانے کی ٹرے پیش کرتی ہوئی آگے جا رہی تھیں، پھر وہ سینڈی گرے کے پاس رک گئیں۔ ایک ایئر ہوسٹس نے سینڈی کو مسکرا کر دیکھا، پھر اس کی طرف ایک ٹرے بڑھا دی۔ سینڈی نے اسے لیتے ہوئے تھینک یو کہا، پھر کھانا شروع کیا۔ تب عدنان اپنی ٹرے کی طرف متوجہ ہو کر کھانے لگا۔ سونیا نے کہا، میں بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں، تم کھانا بھول کر ان ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہے تھے، کوئی خاص بات ہے؟
میں نہیں جانتا، میرا دل چاہتا تھا کہ اس کھانے دینے والی کو دیکھتا رہوں، اب کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ سینڈی کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ بچہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ تم کسی کو اللہ کار بنا کر اسے ہلاک کر سکتے ہو۔ یہ کیوں بولتے ہو کہ اس کے ساتھ سونیا ہے؟ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ سونیا نے بھی مجھے لاکھوں ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے، میرے بہترین فائٹروں کو موت کی گارڈ اتارا ہے، میں کئی بار اداکاروں کے ذریعے اس پر حملے کرا چکا ہوں، ہر بار مجھے ناکامی ہوئی۔ تم دونوں یہاں سے ہزاروں میل دور ہو، تم وہاں سے اپنے اداکاروں کو آزماؤ۔ وہ کھاتے کھاتے رک گیا، چند ساتوں کے لیے اس کا سر چکرا گیا۔ مہاتابی نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ دونوں سینڈی گرے کے اندر رہ کر سمجھ رہے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ کمزوری محسوس کر رہا ہے۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا، گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے کہنے لگا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اس کھانے میں؟ وہ بولتے بولتے رک گیا، پھر ایک دم سے گھبرا کر بولا، وہ کھانا میرے پاس واپس آیا ہے، یہ وہی ہے جس میں دوا ملائی گئی تھی۔ جیک، مہادابی، شیطان کے بچے کو پکڑ لو، اسے مار ڈالو، نہیں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ آگے کچھ نہ بول سکا، انتہائی کمزوری کے باعث بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اس نے کال بیل کے بٹن کو دبایا، ایک سٹیورڈ نے آ کر پوچھا، یس۔ جیک کیلر اور مہادابی نے اپنی خیال خوانی کی توانائی اس میں پیدا کی۔ اس کی زبان سے کہا، ڈاکٹر، ڈاکٹر، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ سٹیورڈ نے فوراً مائک کے پاس آ کر کہا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹینشن پلیز، یہاں ایک مسافر اچانک ہی بیمار ہو گیا ہے، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہو تو پلیز اسے اٹینڈ کرے۔ ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگا، اس نے کمزوری دور کرنے کے لیے ایک انجیکشن لگایا اور کھانے کے لیے دعائیں دی۔ جیک کیلر کہہ رہا تھا، مائی گاڈ، یہ بچہ نہیں ہے، شیطانوں کا شیطان ہے، اس نے جادو سے وہ ذرہ سا کھانا سینڈی کے پاس بھیجا تھا۔ اسے بچہ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے اسی جہاز میں ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ مہادابی نے جیک کیلر سے کہا، تم میرے دماغ میں آؤ، میں ایک ضروری بات کہوں گا۔ وہ سینڈی کے دماغ سے نکل کر مہادابی کے پاس آ کر بولا، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، تم دیکھ رہے ہو وہ بچہ کتنا خطرناک ہے۔ سینڈی اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر اس سے ٹکرایا تھا، اس کے لیے چیلنج بن گیا تھا۔ اب وہ بچہ اس کے پیچھے ایسے پڑ گیا ہے جیسے اس کی جان لے کر ہی رہے گا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمیں بھی اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو سمجھے بغیر اور ان صلاحیتوں کا توڑ سیکھے بغیر اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ تم اس پر حملہ کرو گے تو وہ تمہارے پیچھے بھی پڑ جائے گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تم بھی اس کے دشمن ہو۔ وہ قائل ہو کر بولا، تمہاری یہ بات درست ہے کہ پہلے ہمیں اس کی پراسرار صلاحیتوں کا توڑ سیکھنا ہوگا۔ مہادابی نے کہا، ہم آرام سے خیال خوانی کرتے ہیں، خاموشی سے دشمنوں کو زیر کرتے ہیں اور اپنے دندے سے بے انتہا دولت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں اس بچے کو چھیڑنا نہیں چاہیے ورنہ وہ بلا ہمارے سر ہو جائے گی۔ ان دونوں نے پھر اس کے دماغ میں آ کر دیکھا، انجیکشن اور دواؤں کے اثر سے اتنی توانائی محسوس کر رہا تھا کہ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ فی الوقت خیال خوانی کے قابل نہیں رہا ہے۔ وہ بڑی کمزور سی سوچ میں پکار رہا تھا، جیک، مہادابی، تم کہاں ہو؟ مجھے اس بلا سے نجات دلاؤ۔ وہ بول رہا تھا، وہ دونوں چپ چاپ اس کے دماغ سے چلے گئے۔ ابھی 2 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ سینڈی سوچ رہا تھا، یہ 2 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ کب چلی پہنچ کر کسی اسپتال میں داخل ہو سکے گا؟ کیا عدنان اسے اسپتال پہنچنے دے گا؟ اگر وہ زمین پر ہوتا تو عدنان سے دور بھاگنے کی تدبیر کرتا۔ ابھی تو زمین اور آسمان کے بیچ میں تھا، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے پھر اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیں، وہ دونوں اس کے اندر سے جا چکے تھے اور وہ خیال خوانی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عارضی طور پر ٹیلی پیتھی کی بہت بڑی طاقت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، پھر ایک دم سے گھبرا گیا۔ وہ بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوا اسے بڑی معصومیت سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عدنان کی آنکھوں میں غیر معمولی کشش نہیں تھی، وہ ایک عام بچے کی طرح تھا، پھر بھی سینڈی گرے خوف سے لرز رہا تھا۔ جس سے دور بھاگتا رہا تھا وہ موت اس کی شرح کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سونیا نے عدنان کے پاس آ کر پوچھا، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ چلو اپنی سیٹ پر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی سیٹ پر آئی، اسے اس کی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری کوئی حرکت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہر حرکت کے پیچھے کوئی بھید چھپا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، وہاں کھڑے ہو کر اس شخص کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ کون ہے؟ وہی ہے۔ وہی کون؟ وہ ایک انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہاں بولتا رہتا ہے۔ سونیا چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، پھر بولی، کیا یہ وہی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جو نیو یارک میں تمہارے اندر بول رہا تھا؟ عدنان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، تم یہاں بیٹھے رہو، سیٹ چھوڑ کر نہ جانا۔ اس نے بڑی سعادت مندی سے ہاں کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سینڈی کے پاس آئی، اس پر ایک نظر ڈالی، پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر سے بولی، پچھلی ایک سیٹ پر میرا پوتا بیٹھا ہوا ہے، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں جا کر بیٹھنا پسند کریں گے؟ صرف آدھے گھنٹے کے لیے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، آپ جتنی دیر چاہیں یہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ وہ پچھلی قطار کی ایک سیٹ پر چلا گیا۔ سونیا نے خالی سیٹ پر بیٹھ کر سینڈی سے کہا، آنکھیں کھولو۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ سونیا نے اس کے بازو میں ایک چٹکی لی، اس نے تکلیف پہنچتے ہی آنکھیں کھول دیں۔ سونیا کو دیکھتے ہی سہم کر بولا، تم؟ اچھا تو تم مجھے پہچانتے ہو، میں نہیں پہچانتی تھی۔ میرے پوتے نے بتایا ہے کہ تم اس کے اندر جا کر اسے پریشان کرتے رہتے ہو۔
وہ بڑی نکات سے بولا، یہ میری زندگی کی آخری بہت بڑی غلطی ہے، میں نے اس بچے کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اپنے پوتے سے کہو ایک بار مجھے معاف کر دے، میں ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا جاؤں گا۔ یہ تم درست کہہ رہے ہو، یہ تمہاری زندگی کی آخری بڑی غلطی ہے، اس کے بعد غلطیاں کرنے کے قابل نہیں رہو گے، ہمیشہ کے لیے دور، بہت دور چلے جاؤ گے۔